بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. پھر اللہ پاک ایسے بندوں کے لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. ایک سکھ کو ایک مومن صالح کے ساتھ ملا دینا. علی اجمیری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا؟ اس رات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. اس رات میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 لوگوں کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا آج ایک اللہ کا بندہ، آج ایک اللہ کا محبوب، آج ایک اللہ کا حبیب اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. If there is no کشف المحجوب there is no علی اجمیری. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ایمان والو داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ حق پر ہے. کشف المحجوب کے اندر فلاں واقعہ رسول اللہ کی توہین پر مبنی لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں ثابت کیا. صاحب اور سکر کا واقعہ پھر بھی باز نہ آیا. سکر و صاحب کے موضوع پر ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے 3 سے 4 سال پہلے کا، ابھی تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اتنا تو ہمارے متعلق کہہ دیتا کہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے، ساری زندگی نہیں کہے گا، یاد رکھیے گا. میرے حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ مشائخ طریقت میں آپ بہت بڑے برگزیدہ تھے، لیکن ساری زندگی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے مزدوری کرتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزار دی، اور ساری زندگی ٹوکری اٹھاتے ہوئے گزار دی. اور حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی ٹوکری اٹھانے کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، چونکہ آپ کے اس طریق پر لوگ ملامت کیا کرتے تھے، سخت الفاظ کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، غصے کا اظہار کیا کرتے تھے. لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے کسی غصے پر، ان کی کسی سخت بات پر آپ توجہ ہی نہیں فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جب یہ دنیا والے میرے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ پیش آتے ہیں، غصے کے ساتھ پیش آتے ہیں، میں اپنے رب باری تعالیٰ کے اور قریب ہو جایا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں باری تعالیٰ تیرے سوا اس دنیا میں میرا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، میں اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اور قریب ہو جایا کرتا ہوں. اور ایک ٹوکری اٹھانے والا انسان جس طرح آج ایک مستریوں کے ساتھ ایک انسان مزدوری کرتا ہے، ٹوکری اٹھاتا ہے، اس کو ذرا اپنے تصور میں رکھیے گا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ٹوکری اٹھاتے رہے، اور آپ کی اس ٹوکری اٹھانے کی وجہ سے لوگ آپ کے اس طریق پر ملامت کیا کرتے تھے. تو اس ٹوکری اٹھانے کی وجہ سے لوگ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے رتبہ و مقام کو، مصر کی کثیر تعداد آپ کو پہچان نہ سکے، اور آپ کا حلال رزق کمانے کی وجہ سے، اس ٹوکری اٹھانے کی وجہ سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ مبارکہ کو اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ ادا فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر عطا فرماتے کہ ایک ٹوکری اٹھانے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں آپ کے رتبہ و مقام کا کیا حال تھا. اللہ کی بارگاہ میں آپ کے رتبہ و مقام کا کیا حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کر دریائے نیل کی سیر کر رہے تھے. سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی، اور اس کشتی میں لوگ آلات موسیقی کو بجا کر ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا، ایک شور برپا کیا ہوا تھا. اس ہنگامے کی وجہ سے، اس شور کی وجہ سے دریا کی ارد گرد کی آبادی اس شور سے اکتا چکی تھی، تھک چکی تھی. آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وہ بھی اس شور کی وجہ سے تھک چکے تھے، اکتا چکے تھے. اب جب وہ لوگ ہنگامہ برپا کرنے والے، اب جب وہ لوگ شور برپا کرنے سے باز نہ آئے، آپ کے رشتہ دار بھی تنگ ہو گئے. انہوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت جی ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہیں پر غرق کر دے اور ان کا اللہ پاک یہیں پر ستیہ ناش
पास कर दे ताकि इनकी नहूसत से ये सारा मुआशरा पाक हो जाए। किस तरीके के साथ इन्होंने आलाते मौसीकी को बजाकर एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, शोर बर्पा किया हुआ है। आप उन लोगों के लिए बद्दुआ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को यहीं पर गर्क कर दे। अब ईमान वालों, एक अल्लाह का बंदा उस कश्ती में से खड़ा होता है और अपने हाथों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उठाकर अर्ज करता है, बारी ताला जिस तरह तूने उन लोगों को इस जहान में खुशी अता की है, इसी तरह उन लोगों को उस जहान की भी खुशी अता कर दे। अब आपके रिश्तेदार परेशान, आपके अजीज व अकारे परेशान, हजरत हमने तो कहा था उनके लिए बद्दुआ कर दे, हजरत ने तो उनके लिए दुआ कर दी, लेकिन अब हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये दुआ मांग कर अपनी आंखों को बंद कर लिया, अपने सर को झुका लिया, अब वो कश्ती चलते चलते जब हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की कश्ती के आमने सामने आई, उन लोगों ने देखा कि उस कश्ती में हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी सवार हैं, तो वो आपके सामने हाथ बांध कर माफी मांगना शुरू हो गए। हजरत हमें अपनी बारगाह से माफी दे दें, हमने आपको तंग किया, आपके रिश्तेदारों को तंग किया, दरिया की इर्द गिर्द की आबादी को तंग किया, हजरत हमें अपनी बारगाह से माफी अता कर दें, हमसे गलती हो गई है। अब हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपनी आंखों को बंद किए, अपने सर को झुकाए बैठे हैं और वो लोग हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के सामने माफी मांगते चले जा रहे हैं, हजरत हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई है, हमसे कोताही हो गई है, हमने आपको तंग किया। अब हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उनके किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे। अब उन लोगों ने देखा कि हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो वो हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के सामने ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा, हजरत बस एक बार हमें माफ कर दें, बस एक बार हमें अल्लाह से माफी दिलवा दें, आज के बाद हम ऐसा हंगामा कभी नहीं करेंगे, आज के बाद हम कभी किसी को तंग नहीं किया करेंगे, एक बार हमें अपनी बारगाह से माफी दिलवा दें। अब उन लोगों ने देखा कि हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे थे, तो उन लोगों ने अब देखा कि हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आलाते मौसीकी को उठाया और उन्हें फाड़ फाड़ के दरियाए नील में फेंकना शुरू कर दिया। अब ज़ारो कतार रोते चले जा रहे हैं, हाथ बांध कर माफी मांगते चले जा रहे हैं, हजरत एक बार हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई है, हमसे कोताही हो गई है, अल्लाह की बारगाह से हमें माफी दिलवा दें, एक बार हमें माफ कर दें। अब वो लोग आलाते मौसीकी को फाड़ फाड़ के दरियाए नील में फेंकते चले जा रहे हैं, साथ रोते चले जा रहे हैं, साथ इस्तग़फ़ार करते चले जा रहे हैं, साथ हाथ जोड़कर माफी मांगते चले जा रहे हैं। अब हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन लोगों को इस हाल में देखा तो अपने रिश्तेदारों की तरफ देखकर फरमाया, देखा उस जहान की खुशी इस जहान में रोने से मिला करती है, उस जहान की खुशी इस जहान में माफी मांगने से मिला करती है, उस जहान की खुशी इस जहान में इस्तग़फ़ार करने से मिला करती है। देखा दोनों की ख्वाहिशात पूरी हो गई, उन लोगों ने अल्लाह की बारगाह से माफी मांग ली, अल्लाह पाक ने उन लोगों को उस जहान की खुशी अता कर दी और ये लोग आपकी आंखों के सामने रो दिए, आपकी भी ख्वाहिशात पूरी हो गई। ये मुकाम, ये हालो जमाल है हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, एक टोकरी उठाने वाला, हलाल रिज़्क़ कमाने वाला, एक टोकरी उठाने वाला, हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की वफात तक हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के हालो जमाल को मिस्र की कसीर तादाद पहचान ही न सके, वफात तक आपके हालो जमाल को पहचान न सके, बल्कि जिस रात हजरत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई, उस रात मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 लोगों की ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, आज एक अल्लाह का बंदा, आज एक अल्लाह का महबूब, आज एक अल्लाह का हबीब इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह की बारगाह में आ रहा है। आज एक अल्लाह का महबूब इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह की बारगाह में आ रहा है। आज एक अल्लाह का हबीब इस दुनिया से रुखसत होकर अल्लाह की बारगाह में आ रहा है और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके इस्तकबाल के लिए आया हूँ।
جب حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ کی وفات ہوئی تو آپ کے ماتھے پہ یہ لکھا جا چکا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ قتیل اللہ، ھذا حبیب اللہ ہے اور یہ اللہ کا حبیب ہے، ھذا حبیب اللہ ہے یہ اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ ہے اور اللہ کی محبت میں فوت ہوا ہے، اللہ کے عشق میں فوت ہوا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہید ہے۔ ایک بزرگ کے حال و جمال کو آگے سنیے کہ جب آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے عزیز و اقارب نے جب حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ کو غسل دیا، کفن دیا اور آپ کے جنازے کو جب آپ کے رشتہ دار اپنے کندھوں پر اٹھا کر جب حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ کے گھر سے باہر نکلے تو فضا کے پرندوں نے اپنے پروں کو باندھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ کے جنازے پر سایہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ پر ظلم و جفا کیا کرتے تھے، حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ کے ساتھ سخت الفاظ کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ پر ظلم و جفا کیا کرتے تھے، اب ان لوگوں نے جب اس پرندوں کے فضائی منظر کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنا شروع ہو گئے، باری تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما دے، ہم تیرے بندے کو پہچان نہ سکے، یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو تیرا بڑا برگزیدہ بندہ ہے۔ حضرات محترم، میرے حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہوا کرتا ہے وہ اپنے رب باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اپنی پسند کو اپنے رب باری تعالیٰ کی پسند پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنے رب باری تعالیٰ کی خواہشات پہ قربان کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کا بندہ جب اپنی خواہشات کو، اپنی پسند کو، اپنی آرزوؤں کو اپنے رب باری تعالیٰ کی پسند، اپنے رب باری تعالیٰ کی خواہشات پہ قربان کر دیتا ہے تو میرے حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک اسے انعام و اکرام کیا عطا فرماتا ہے کہ پھر اللہ پاک ایسے بندوں کے لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ان ایمانداروں کے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جو آخرت کی دنیا ہے، جو عاقبت کی دنیا ہے، ہم ان کے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم ان کے دوست بن جایا کرتے ہیں، ہم ان کے معاون بن جایا کرتے ہیں، ہم ان کے مددگار بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ اپنے اللہ کی ماننے کی وجہ سے اللہ پاک اپنے بندے کا دوست کیسے بنتا ہے، معاون کیسے بنتا ہے، مددگار کیسے بنتا ہے۔ میرے حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے کی وجہ سے جب وہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے کی وجہ سے پھر اللہ پاک اپنے بندے کے ان نکلے ہوئے الفاظوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالے اور میں قودی الامر کے تحت اس کو قبول فرما دیتا ہوں، رد نہیں فرمایا کرتا۔ یہ سورہ یوسف میں ہے، قودی الامر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ اللہ کا بندہ جب اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دیتا ہے، اللہ کا بندہ جب ایک بزرگ جو اپنی زبان سے الفاظ نکال دیتا ہے، اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتا، اللہ پاک اس کو قبول فرما دیتا ہے۔ یہ قودی الامر، یہ سورہ یوسف 41ویں آیت کا یہ کچھ حصہ ہے کہ اللہ پاک کا بندہ جب اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دیتا ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، قبول فرمایا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، آئی نہیں تھی، مذاق کے طور پر آئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں فلاں کے متعلق، فلاں شخص کے متعلق ہمیں ایک خواب آئی ہے، اس کی تعبیر بتلا دیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا
اس کی جو تعبیر تھی وہ موت کی طرف کر رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی جو تعبیر ہے وہ تو موت کے ساتھ متصل ہے, اس کو تو موت آ چکی ہے, وہ تو فوت ہو چکا ہے. اب وہ لوگ وہاں پر تو انہوں نے کچھ نہ کیا, لیکن اندر ہی اندر سے مسکرانا شروع ہو گئے. جب اس گھر سے باہر نکلے تو آپس میں کہکے لگانا شروع ہو گئے, ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع ہو گئے, بغلے بجانا شروع ہو گئے کہ خواب تو آئی نہیں تھی, خواب کی تعبیر مذاق کے طور پر ہم نے معلوم کی تھی, تو اب وہ بندہ کیسے فوت ہو سکتا ہے. اب وہ رستے میں ہنستے مسکراتے کہکے لگاتے بغلے بجاتے اس بندے کے پاس جا کر پہنچے, اسے وہ تعبیر بتلانے کے لیے. آگے وہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا, اس کے اوپر سے کپڑے کو اٹھایا اور اسے کہے اٹھ. ایمان والو اب وہ کہاں سے اٹھے, وہ تو مر چکا تھا. اب وہ لوگ رونے کی حالت میں, خوفزدگی کی حالت میں گھبراتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف دوڑے. حضرت ہمیں تو کوئی خواب نہیں آئی تھی, ہم تو مذاق کے طور پر آئے تھے, ہمیں تو کوئی خواب نہیں آئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اور تمہیں خواب آئی ہو یا نہ آئی ہو, اللہ کا بندہ جب اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دیتا ہے اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتا, قبول فرما دیتا ہے. میرے حضور فیض عالم, اس میں ایک سبق ہے. آپ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمت اللہ علیہ کے متعلق. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خواجہ امام خزامی رحمت اللہ علیہ نے, آپ نے مجھے وہ واقعہ سنایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا اور میں ریشم کے کیڑوں کے حصول کے لیے قودی الامر کے تحت کہ اللہ کا بندہ جب اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دیتا ہے اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتا, قبول فرماتا ہے. حضرت خواجہ امام خزامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ابھی بچہ تھا اور ریشم کے کیڑوں کے حصول کے لیے میں ایک شہتوت کے درخت کی تلاش کے لیے نکلا. ایک علاقے میں پہنچا, وہاں مجھے شہتوت درخت نظر آیا. فرماتے ہیں میں اس درخت پر چڑھ گیا اور اس کے اوپر سے پتوں کو توڑنا شروع کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی ان پتوں کو توڑ رہا تھا کہ اسی رستے پر سے حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمت اللہ علیہ, یہ میرے حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں. آپ فرماتے ہیں اس رستے پر سے حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمت اللہ علیہ کا وہاں پہ گزر ہوا. فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا, لیکن میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ سے غائب لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جڑے ہوئے بڑے خوش و خرم پھر رہے تھے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں میں پتے توڑ رہا تھا. فرماتے ہیں وہ حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمت اللہ علیہ اس درخت کے نیچے سے گزرے. آپ فرماتے ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ باری تعالیٰ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. باری تعالیٰ میرے پاس ایک دمڑی تک نہیں ہے. آج اگر میرے پاس ایک دمڑی بھی ہوتی نا تو میں آج اپنے بالوں کو بنا لیتا, میں اپنے بالوں کو سنوار لیتا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمت اللہ علیہ کی زبان پر تھے کہ جب یہ الفاظ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں جس درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس درخت کی جڑیں, اس کا تنا, اس کی شاخیں اور اس کے پتے سونے کے بن کر حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے لٹکنا شروع ہو گئے. حضرت ابو الفضل بن ختلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے سونے کے بن کر لٹکنا شروع ہو گئے. اب حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ معاملہ دیکھا, اللہ کی طرف سے اس حوصلہ افزائی کو دیکھا, اس انعام و اکرام کو دیکھا, تو اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ ہن اسی تیرے نہ گل بھی نہیں کر سکتے, باری تعالیٰ ہن اسی تیرے نہ گل بھی نہیں کر سکتے. میں نے تو ویسے ہی تیری بارگاہ میں یہ بات کی ہے, میں تو تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا, لیکن تو میری حوصلہ افزائی کے لیے, میرے لیے انعام و اکرام کے لیے, میرے دل کی کشادگی کے لیے یہ سارا کچھ سونے کا بنا کے میرے سامنے پیش کر دینا. مولا اس کو اپنی حالت میں واپس کر دے, میں تیری رضا پر راضی ہوں, تو مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں, میں نے تو ویسے ہی تیری بارگاہ میں بات کی ہے.
ایمان والو اللہ کا بندہ جب اپنی زبان سے الفاظ نکال دیتا ہے اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتا، قبول فرمایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، بس حضور فیض عالم کا نام چل رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کتنا آپ کا وقت لے لیا۔ یہ وہ چچا جی ہیں کہتے ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے بھی، وہ جو آج وہ بھی الفاظ مجھے یاد آتے، کہتے تمہارے پیدائش سے پہلے بھی میں حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتا تھا، آپ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھا کیا کرتا تھا، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا تھا، آپ کی کرامات کو سنا ہوا تھا، لیکن کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں جب بھی کشف المحجوب کا نام لیتا ہوں یا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتا ہوں یا میں جتنی دیر کشف المحجوب کو پڑھتا ہوں مجھے تم ساتھ ساتھ یاد آتے رہتے۔ میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں، یہ ان کا کرم ہے، انہوں نے اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے، غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا بندہ جب اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دیتا ہے اللہ پاک اس کو رد نہیں فرماتا، قبول فرمایا کرتا ہے۔ پھر میرے حضور فیض عالم حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی ولی کی مخالفت کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کیسے فرماتا ہے؟ میرے حضور فیض عالم کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس کسی نے بھی میرے ولی کی مخالفت میں بات کی، جس کسی نے بھی میرے ولی کی خلاف کوئی بات کی تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر واجب ہو گیا اس کے ساتھ جنگ کرنا۔ ایمان والو، اس عبارت کو میں جب بھی پڑھا کرتا تھا، اس عبارت کو میں نے جب بھی پڑھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کرتا تھا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے کھلونے ہیں، اللہ پاک جب چاہے ہمیں توڑ دے، مروڑ دے، ہمارے اندر سے روح کو قبض کر لے۔ ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، سپریم ہے، تو ایک بندہ اپنے اللہ کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایمان والو، آج اس معاشرے میں سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا جیسے حجتی، فسادی، جھگڑالو، انتشار پسند جو صحابہ کرام سے لے کر ائمہ کرام اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی مخالفت میں لگا ہوا ہے، ایمان والو ایسے بندے کو دیکھ کر پھر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مخالفت کرنے پر اس کے ساتھ جنگ کیسے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے، اور جنگ کیسے فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزادی دے دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کی روشنی کو بند کر دیتا ہے، اور جنگ کیسے فرماتا ہے کہ اس کو آزادی دے دیتا ہے۔ اب اس کے منہ میں جو آئے بولتا چلا جائے، جو آئے بولتا چلا جائے۔ ایمان والو، آج آپ کو وہی سننے کو مل رہا ہے، لیکن آج ہم لوگ ایسے ہیں اس کی ویڈیو پر پھر بھی کلک کر رہے ہیں، اس کے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، اس کے ویوز بڑھ رہے ہیں، اس کو لوگ سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان والو، اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا، میرے جس کسی بندے کی، جس کسی نے مخالفت میں کوئی بات کی یا میرے بندے کی مخالفت میں کسی نے کوئی بات کی، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، مجھ پر واجب ہو گیا۔ اس لیے ایمان والو، ایسے بندوں کی ویڈیو کو کلک کرنے سے اجتنابیت اختیار کرو، ایسے بندے سے دور ہو جاؤ، اور جو اس کے سننے والے ہیں، اس کے سبسکرائبر ہیں، وہ بھی اس بات کو سن لیجئے گا۔ میرے حضور فیض عالم کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس جیسے بندے کی مجلس کو اختیار کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اسی کی خصلت اور اسی کی عادت کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ اللہ پاک نے اس کے لیے تو ہدایت کے
दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये ना हो कि फिर उसके सुनने वालों के लिए भी हदायत के दरवाजे बंद हो जाएं, उसके सुनने वालों के लिए भी हदायत की रोशनी बंद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला उनसे ऐलाने जंग फरमा दे। इसलिए ईमान वालों, ऐसे बंदे से इज्तनाबियत इख्तियार करो, क्योंकि ये उसने लफ्ज कहा है कि हम दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हम बुजुर्ग क्यों माने? अगर ये बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग गुरु नानक भी है। एक सिख को एक मोमिन साले के साथ मिला देना। फिर ईमान वालों, एक बात याद रखिएगा, वो भी कौम का मिर्जा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारे पास इस प्लेटफॉर्म में मिर्जा कौम की कसीर तादाद मौजूद है, लेकिन तमाम के अंदर अदब है, एहतराम है, आजी है, इनकिसारी है, क्योंकि हकीकी हैं, नस्ली हैं, असली हैं। ईमान वालों, फिर याद रखिएगा, वो भी कौम का मिर्जा है। इससे पहले एक मिर्जा और गुजर के गया है, गुलाम अहमद कादियानी। मुझे तो लगता है मैं तो सहाबा किराम के जमाने में पहुंच गया हूँ। अब तो वो अपने आप को सहाबा किराम के दौर में महसूस कर रहा है। कहता है कि मैं अब अपने आप को सहाबा किराम के दौर में महसूस कर रहा हूँ। फिर याद रखिएगा, वो वक्त दूर नहीं है कि जब वो गुलाम अहमद कादियानी के अल्फाजों को अदा करने वाला है। ऐसे ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए भी हदायत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, उसके सुनने वालों के लिए भी हदायत के दरवाजे बंद हो जाएं। ऐसे लोगों से इज्तनाबियत इख्तियार कीजिए। इसलिए उसको, उसके फॉलोअर्स को, उसके सब्सक्राइबर को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बाज आ, बाज आ, हर आंचे हस्ती बाज आ। लोग पूछते हैं वो क्या है, तो हम यही जवाब देते हैं, बाज आ, बाज आ, हर आंचे हस्ती बाज आ। गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज आ। ई दर गहे माँ दर गहे नौमीदी नीस, सत बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। बाज आ यानी वापस आ, वापस आ, तू जो कुछ भी है वापस आ। ये दरगाह नाउमीदी की दरगाह नहीं है। इससे पहले भी अगर तूने 100 बार भी तौबा कर चुका है, फिर भी तू वापस आ जा। अब वो ईमान वालों ये कहता है कि हुसैनी बनिए और हुसैन की औलाद से नफरत करे, हसन हुसैन की औलाद से नफरत करे, और लोगों को कहता फिर है कि हुसैनी बनिए। हुसैन की, हजरत दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह किसकी औलाद है? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किसकी औलाद है? ख्वाजा गरीब नवाज किसकी औलाद है? तो हुसैनी आप लोगों के ज़हनों में बनवा रहा है और उधर हुसैन की औलाद से नफरत करवा रहा है। If there is no Kashful Majoob, there is no Ali Ajweri. ईमान वालों, आज हम अपने प्लेटफॉर्म से और अल्लाह की जात को हाजिर और नाजिर समझते हुए हम आपके सामने अल्लाह की कसम उठा कर कहते हैं, ईमान वालों, दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हक पर है। नारे हैदरी, अली हकुल ईमान, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जीवे जीवे दाता, जीवे 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 आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। ये ना समझिएगा, देखें जी, ऐवी लोगों के सामने अल्लाह की कसम उठाकर कह गया है, कुछ देखा है तो कह रहे हैं कि ईमान वालों, हम अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं कि दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हक पर हैं। आपका नाम हक पर है, आपकी जात हक पर है, आपका लक़ब हक पर है, आपकी तसानीफ हक पर है, आपकी तहरीरात हक पर हैं, आपका लक़ब हक पर है। इसलिए ऐसे बुजुर्गान दीन की मुखालफत को सुनने से बचिए। ईमान वालों, वो कमेंट्स का, सोशल मीडिया में कमेंट्स का क्यों वो खाना रखा गया है? ऐसा फिर उसे कमेंट्स कीजिए, ऐसा कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद तो कराची से आए थे, उन्होंने तो वापस जाना था, बड़े दूर का सफर है। ईमान वालों, अगर फिर भी बाज ना आया शुक्र साहब के मौजू पर, हमने उसको चैलेंज किया हुआ है 3 से 4 साल पहले का, अभी तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इतना तो हमारे मुतालिक कह देता कि उन्होंने गलत बयान किया है, सारी जिंदगी नहीं कहेगा, याद रखिएगा,
सारी जिंदगी नहीं कहेगा, क्योंकि उसमें कुरान पाक की आयात हैं और कुरान पाक की आयात के सिवा कोई चीज नहीं है। फिर याद रखिएगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तो वापस जाना था। हम यहां से नमाज फजर पढ़े और पढ़कर निकले तो जेलम में नाश्ता हो सकता है, इसलिए उसे भी कहते हैं, उसके सुनने वालों को भी कहते हैं कि वापस आ जाइए। ये दरगाह ना उम्मीदी की दरगाह नहीं है। इसलिए ईमान वालों, हम इस बात पर आप हजरात के लिए आज का ये सबक ये है, आज का सबक ये है कि हमने तमाम औलिया इकराम का अदब व एहतराम करना है, आपकी तसानीफ का एहतराम करना है, इंशाअल्लाह, आपके नाम का एहतराम करना है, इंशाअल्लाह, और आपकी तसानीफ का हमने मुतालिया करना है और उन पर अदब व एहतराम के साथ अपने आप को पेश करना है। नौजवानों, गुलामी को इख्तियार कर लो, अदब को इख्तियार कर लो, आजिज़ी और इंकिसारी को इख्तियार कर लो। अल्लाह की तरफ से फलाह हासिल कर लोगे, अल्लाह की तरफ से कामयाबी हासिल कर लोगे। ये सबक जो आपके दिया है, ये सारी जिंदगी इसको याद रखना है, सारी जिंदगी के लिए ये सबक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर